بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، جمعہ فقیر ذات کا زومرو اور تعلقہ کمبر کے ایک گاؤں کور سلمان کا تھا، مگر کمبر چھوڑ کر لاڑکانہ میں رہنے لگا تھا۔ اکثر لاڑکانہ کی گلیوں اور راستوں پر اپنے گدھے کے ساتھ نظر آتا تھا۔ جمعہ فقیر کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ گوشت مارکیٹ جاتا اور وہاں کے تمام ذبح کیے ہوئے جانوروں کی باقیات اپنے گدھے کے گودڑوں میں ڈالتا اور پھر لاڑکانہ کے آوارہ کتوں کو وہ چھیچڑے اور باقیات کھلاتا تھا۔ اس طرح وہ کتے بھی جمعہ فقیر کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ فقیر جہاں جاتا اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ذوالفقار قادری لکھتے ہیں کہ ایک بار میں نے اسے ایک چائے کا کپ دیا تو کہنے لگا کہ کس خوشی میں چائے پلا رہے ہو؟ تو قادری صاحب نے جواب دیا کہ فقیر امام کی سبیل ہے۔ تو جمعہ فقیر نے کہا کہ اماموں سے کیسا حساب لا دے۔ اپنی دھن میں مگن فقیر کی باتیں صوفیانہ رنگ میں رنگی ہوتی تھیں۔ ایسی گفتار عام لوگوں سے ممکن نہیں ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو سے ان کی دوستی کا تعلق اس وقت قائم ہوا جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے۔ جمعہ فقیر خود چل کے المرتضیٰ نہیں گیا تھا، بلکہ بھٹو صاحب خود چل کر اس فقیر کو دوست بنانے کے لیے اس کے پاس گئے تھے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی نے بھٹو صاحب سے کہا کہ لاڑکانہ شہر میں ایک فقیر ایسا ہے جس کی باتوں میں کمال کی دانائی چھپی ہے۔ تو بھٹو صاحب کو بہت تجسس ہوا اور انہوں نے فقیر کو اپنے گھر لانے کے لیے اپنے کرندوں کو بھیجا۔ جب کرندوں نے اسے کہا کہ بھٹو صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں کوئی بھٹو صاحب کا نوکر ہوں، جاؤ میں نہیں جاتا ان کے پاس۔ بھٹو صاحب کو جب نوکروں نے بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے تو بھٹو صاحب اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ فقیر سے ملنے نکل کھڑے ہوئے۔ جمعہ فقیر بھٹو صاحب کو کینیڈی مارکیٹ میں ایک پیپل کے درخت کے نیچے اپنے گدھے کو گھاس کھلانے میں مشغول ملا۔ بھٹو صاحب گاڑی سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس پہنچے۔ فقیر نے دیکھتے ہی کہا کہ بھٹو صاحب کیسے بھول پڑے؟ تو بھٹو صاحب نے جواب دیا کہ فقیر حاضری کے لیے آیا ہوں۔ فقیر نے جواب دیا کہ میں کوئی استاد ہوں جو حاضری بھرنے میرے پاس آئے ہو۔ بھٹو صاحب نے کہا چلیں یار دوستی کر لیتے ہیں۔ جمعہ فقیر نے کہا دوستی رکھنا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے۔ اس پر بھٹو صاحب نے کہا کہ تم دوستی رکھ کر تو دیکھو، باقی تم مرضی کے مالک ہو۔ اپنے گدھے کے ساتھ بیٹھے جمعہ فقیر نے کہا کہ میرے در پر چل کر آئے ہو، یوں خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں، اور اس طرح گلیوں میں گھومنے والے اس فقیر کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی ہوگی۔ جمعہ فقیر سے بھٹو صاحب کبھی کبھار وقت نکال کر ملنے آتے رہے اور یوں دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ جب بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو المرتضیٰ کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد بھٹو صاحب جمعہ فقیر سے ملنے آئے اور فقیر سے کہا کہ میرے حق میں دعا کرو۔ فقیر نے کہا کہ لگتا ہے وزیر اعظم بن کر بھی خوش نہیں ہو، چلو پھر یہ کرتے ہیں کہ تم میرے گدھے پر بیٹھ کر جمعہ بنو اور میں بھٹو بنتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے اپنا گدھا دو۔ کئی وزیر مشیر بھی ساتھ تھے، یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ اچانک فقیر نے کہا کہ بھٹو صاحب میں تجھے اپنا گدھا نہیں دوں گا، میرے پاس بس یہ ایک ہی گدھا ہے، تمہارے پاس پہلے سے ہی بہت سے گدھے موجود ہیں، پہلے انہیں تو سنبھال لو۔ یہ سنتے ہی بھٹو صاحب کی بے اختیار ہنسی نکل گئی اور ہنستے ہنستے وہ دوہرے ہو گئے۔ اسی وقت وہاں موجود سارے افسران کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے۔ بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد جب بھی لاڑکانہ آتے وقت نکال کر فقیر سے ملنے ضرور آتے۔ جمعہ فقیر کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، بس بھٹو صاحب پتہ کرتے کہ فقیر کہاں ملے گا، وہاں پہنچتے اور گھڑی بھر ملتے ضرور تھے۔ جمعہ فقیر کا آخری ٹھکانہ قبرستان میں بنی ایک جھونپڑی تھی۔ بھٹو صاحب نے فقیر سے کہا کہ تمہیں گھر بنوا کر دیتا ہوں۔ فقیر بہت جلال میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آج بول دیا، آئندہ بولا تو تمہاری میری یاری ختم۔ ایک بار بھٹو صاحب منجو دڑو کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی بولے کہ جمعہ فقیر سے ملنا ہے، پروٹوکول والے وہ روٹ لیں جہاں جمعہ فقیر کے ملنے کے امکانات ہوں۔ قافلہ چلا اور بلاآخر جمعہ فقیر باکرانی روڈ پر اپنے گدھے کے ساتھ نظر آ گیا۔ بھٹو صاحب اس سے ملے اور کہا کہ فقیر آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ فقیر بولا کہ ایک شرط پر کہ کھانا ہم دونوں اکیلے میں کھائیں گے۔ بھٹو صاحب نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ فقیر بولا یہ جو تمہارے ساتھ آدمی ہیں بڑے بھوکے ہیں، سارا یہ کھا لیں گے اور ہم دونوں کے حصے میں ہڈیاں ہی آئیں گی۔ بھٹو صاحب نے یہ بات سنتے ہی کہا لگایا اور بولے کہ آپ کی شرط منظور ہے۔ تو فقیر نے کہا کہ ایک اور بھی شرط ہے، سستے میں جان نہیں چھوٹے گی۔
तुम और मैं खाना खाएंगे, लेकिन मेरे गधे ने क्या कसूर किया है? क्या इसका पेट नहीं है? भुट्टो साहब ने मंजूर किया। भुट्टो साहब ने कहा कि मंजूर है, फकीर मंजूर है। दावत से 1 घंटा पहले भुट्टो साहब ने इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर लाड़काना खालिद अहमद खरल और SP मोहम्मद पंजल जुनेजो को अहकाम दिए कि जुम्मा फकीर को अल मुर्तज़ा लाया जाए। डिप्टी कमिश्नर और SP ने DSP इनायतुल्लाह शाहानी से कहा कि जुम्मा फकीर को ढूंढो और उसे प्रोटोकॉल में अल मुर्तज़ा लेकर आओ। जब DSP जुम्मा फकीर को ढूंढने में कामयाब हुए तो फकीर ने अकेले जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि हम दोनों की दावत है, वरना जाओ, मैं नहीं चलता। अफसरान बहुत परेशान हो गए और ये बात भुट्टो साहब तक पहुंच गई, जिस पर भुट्टो साहब ने कहा कि जैसा जुम्मा फकीर बोलता है वैसा ही किया जाए। और इस तरह जुम्मा फकीर ने भुट्टो साहब के साथ अकेले में दावत खाई और अपने गधे को भी खूब घास खिलाई। लाड़काना के इस दरवेश फकीर ने आखिरकार 1990 में ये जहान छोड़ दिया और यूं एक लाजवाल दोस्ती अपने अंजाम को पहुंची। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा।